اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پر توکل کیا ہے؟ اللہ پر توکل وہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ یقین اور توکل یہ ہے کہ جو ہمارا ہے وہ ہم سے ہرگز کم نہیں ہوگا۔ اپنے حصے کی روٹی کھاؤ اور اطمینان دل سے چباؤ، نہ کہ چباتے ہوئے دوسروں کے پکوانوں کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ۔ حسن تدبیر میں لگے رہو اور رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لینے سے ایک گہرا سکون رفیق سفر بن جاتا ہے۔ صبح کے وقت شام اور شام کے وقت صبح کی لمبی لمبی خواہشات کے پیمان ہرگز نہ باندھو۔ ہر لمحہ فکر فرائض اور عمل پیہم سے وابستگی انسان کو غافل اور راستے سے بھٹکنے نہیں دیتی، اور ایمان اور توکل کا یہ ابدی سفر ایک اطمینان کے ساتھ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو بھی بندہ مایوس ہو، اللہ پر مضبوط توکل نہ کرے، اس کا کام نہیں ہوگا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جیسا انسان سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے وہم، نیگیٹو سوچ، مایوسی سے بچنا ہے، اپنی سوچ خیالات کو پازیٹیو کرنا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے اور ہمیشہ اللہ سے امید لگانی ہے، اللہ پر توکل بھروسہ رکھنا ہے۔ ہمارا یقین اور اللہ کی عطا کیا ہے؟ بہت چھوٹی بات لیکن سمجھنے والوں کے لیے بہت گہری۔ سر درد کے بعد پیناڈول کی گولی پر آپ اتنا یقین کہ مطلب اس سے سر کا درد صحیح ہو جائے گا، ہم اتنا زیادہ یقین رکھتے ہیں ایک پیناڈول کی ٹیبلٹ پر، اور اللہ کی عطا دیکھیں کہ ہم نے یقین اس ٹیبلٹ پہ کیا اور اس نے اپنی رحمت سے اس میں اثر ڈال دیا اور ہمارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیا، جبکہ ہم نے تو بس ایک ٹیبلٹ پر یقین کیا تھا۔ تو ہم جتنا یقین بیماری کے وقت اس ٹیبلٹ پر کرتے ہیں، اتنا ہی یقین مشکل کے وقت دعا پر بھی کریں اور پورے یقین کے ساتھ، مان کے ساتھ مانگیں، تو کبھی ہمارے اس مان کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جو ہمارا مان اس وقت نہیں ٹوٹنے دیتا، جب ہم اس ٹیبلٹ پر یقین کرتے ہیں، تو اس وقت کیسے ٹوٹنے دے سکتا ہے جب ہم بہت یقین کے ساتھ اس سے اپنی دعا کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلا دیتے ہیں کہ وہ اس کو بھر دے گا، اور اس دعا کے بعد مایوس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے حکم سے ہی بیماری کے بعد شفا دی جاتی ہے، بچپن کے بعد جوانی عطا کی جاتی ہے، رات کے بعد صبح کی روشنی دکھائی جاتی ہے، غم کے بعد خوشی دی جاتی ہے، گناہ کے بعد معافی دی جاتی ہے۔ افسوس کہ اس رب سے مانگتے وقت ہمارا یقین اس پیناڈول کی ٹیبلٹ کے یقین جتنا بھی نہیں ہوتا اللہ پر۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم وسیلوں پر یقین کرتے ہیں۔ اگر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ سامنے وہ چیز ہے جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی وسیلہ نہیں ہوتا اور اندھیرا ہوتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہوئے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی راستہ تو ہے نہیں، کیسے صحیح ہو سکتا ہے سب۔ یہ بات جان لیں کہ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا کسی وسیلے کے بھی عطا کرنا جانتا ہے اور دوبارہ کسی کو وسیلہ بنانا بھی جانتا ہے۔ جس دن ہمارا یقین اس بات پر پختہ ہوگا اور بنا شک کے اس سے مانگنا شروع کریں گے، تو وہ بھی وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ کمی اس کی عطا میں نہیں، کمی ہمارے یقین میں ہوتی ہے، ورنہ ممکن تو سمندر میں سے راستہ بنا بھی نہیں تھا، ورنہ ممکن تو آگ کا گلزار ہو جانا بھی نہیں تھا، ممکن تو صحرا سے پانی کے چشمے پھوٹ جانا بھی نہیں تھا، ممکن تو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا بھی نہیں تھا۔ ممکن اور ناممکن انسان کے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کا یقین ہے آپ کے لیے ہر ناممکن میں سے ممکن راستے نکال لیتا ہے۔ اگر ابھی ہم کرنٹ ایگزامپل ہی دیکھ لیں کہ ناممکن
ہے کہ کوئی 2 مہینے کا بچہ جو ہے 128 آورز جو ہے وہ بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکے، لیکن اللہ نے اس کو ممکن بنایا۔ اور ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے وہاں پہ 2 منتھس کا بچہ جو ہے وہ زندہ سلامت نکالا گیا 128 آورز کے بعد، اور وہ بالکل ہنستا کھیلتا سا بچہ جو ہے وہ سامنے نظر آیا۔ تو یہ سب اللہ جو چاہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ چلیے ایک آپ بیتی بھی آپ کو سناتی ہوں، اور وہ اس بات سے ریلیٹڈ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پر توکل جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، مطلب اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ پھر خود راہیں بناتا ہے۔ تو ایک عقیدہ ہے کہ کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے، یہ ایک جو ہے پرسن ہے، انہوں نے مجھے سنائی تھی، تو وہ اپنے ان کے اون ورڈس میں آپ کو یہ آپ بیتی جو ہے وہ سنا رہی ہوں کہ کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے جب میں نیا اسلامی بینک میں شرعی ایڈوائزر لگا تھا۔ تو ایک دن ایک نوجوان میرے آفس میں آیا اور کہنے لگا، مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، اگر اجازت دیں تو۔ چنانچہ میری اجازت دینے پر وہ شخص کہنے لگا کہ میری بیوی پریگننٹ ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوگی، لیکن وہ ٹانگوں سے معذور ہے۔ بس مفتی صاحب آپ بتا دیں کہ کیا میں حمل گرا سکتا ہوں؟ چنانچہ میں نے حمل کی مدت پوچھی تو بتایا کہ 4 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں۔ میں نے جواباً کہا کہ 4 ماہ میں تو حمل میں روح ڈال دی جاتی ہے، لہٰذا اب حمل گرانا قتل کے حکم میں ہوگا۔ بس میرا کہنا یہ تھا کہ وہ نوجوان چھلانگ لگا کر اٹھا کہ مفتی صاحب اگر اللہ کا حکم ہے تو اب ہرگز میں یہ حمل نہیں گراؤں گا اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہوں گا۔ میں سارا دن اس شخص کی جگہ خود کو رکھتا اور اپنا اللہ پر توکل ٹولتا رہتا کہ کیا اگر یہ آزمائش مجھ پر آتی تو نہ جانے کیا میں اس حکم پر عمل کر سکتا تھا۔ خیر زندگی کے ایام اپنی روانی سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے۔ چنانچہ ایک دن میں معمول کے مطابق آفس کے کاموں میں مصروف تھا کہ وہ نوجوان ایک پیاری سی گڑیا جس نے پانی کی بوتل گلے میں ڈال رکھی تھی اور پیچھے اسکول بیگ پہنا ہوا تھا لے کر میرے آفس میں آیا۔ کہنے لگا، مفتی صاحب ایک مرتبہ آپ سے حمل گرانے سے متعلق شرعی مسئلہ پوچھا تھا، لیکن آپ نے عدم جواز بتایا تھا۔ چنانچہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے حکم الہی پر عمل کیا، جس کا اللہ نے مجھے یہ انعام دیا کہ میری بیوی کی ساری رپورٹس غلط نکلیں اور میرے اللہ نے مجھے صحیح سلامت بیٹی سے نوازا جو آپ کے سامنے ہے۔ بس ایک دم میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیت میرے دماغ میں گردش کرنے لگی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف اس آپ بیتی کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بہت آسانی کے ساتھ بنا دیتا ہے۔ تو جو تم ناممکن سمجھتے ہو اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ممکن ہو، جس کو تم لا حاصل سمجھتے ہو کیا پتہ وہی تمہاری تقدیر میں لکھا ہو، جس کو پانے کا کبھی تم سوچا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں یہ مجھے تو کبھی مل ہی نہیں سکے گا، تو کیا پتہ وہی چیز جو تمہارے مقدر کا حصہ ہو۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں، بس ایک اللہ پر یقین کی پختگی کی بات ہے۔ وہ رب القادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم کہنے کو کہتے ہو کہ مجھے رب پر یقین ہے، مجھے وہی عزت دے گا اور سب اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر کیا تم دل سے اس بات کو قبول کرتے بھی ہو؟ کیا تمہارے دل میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا، یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جیسے تم کہتے ہو کہ مجھے پتہ ہے مجھے یہ چیز ملے گی، مگر اس یقین کے ساتھ نہیں مانگتے۔ تمہارا یقین کہیں نہ کہیں ڈگمگا ہی جاتا ہوگا۔ وہ جو رائے کے برابر بھی تمہارے دل میں شک پیدا ہوا اور اس سے تمہارا گمان بدلا اور اللہ نے پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ پیش کر دیا جس سے تم ڈر رہے تھے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہاں، بہت دفعہ ہوا ہوگا۔
کیونکہ تم بس زبان کے کلام تک ہی کہتے تھے کہ تم کو یقین ہے، مگر تم کو دل کی گہرائی سے مکمل رب پر یقین ہی نہیں تھا۔ یقین کو گہرا کر لیں، اس سے پاک رب سے اچھی امیدیں رکھیں اور یقین کے ساتھ مانگیں، پھر دیکھیں کیسے ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں، ہم لوگ جلدی اللہ پر اپنے یقین کو کم کر دیتے ہیں، ہمارا یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی رکاوٹیں ہمارے اس یقین کو کم کر دیتی ہیں، ہم اللہ پر توکل ہی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ میرے اللہ کی مرضی سے ہوا، ہم اسی کی مرضی کے محتاج ہیں۔ اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اپنے یقین کو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی پختہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں، ایک نہ ایک دن وہ دے گا۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ شکریہ۔